آداب، ویلکم، ست سری اکال۔ لیجیے پھر حاضر ہوں اردو ٹیچر کا 106واں حصہ لے کر۔ آج میں ایم اے اردو پریویس ایئر کے لیے تیسرا سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ پچھلے ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی بہت محبتوں سے نوازیں گے اور میری ویڈیو کو بہت غور سے سنیں گے اور پھر دوبارہ پلے کرنے کے بعد اس کو لکھیں گے، اپنی املا اور سوال دونوں درست کر لیں گے۔ تو دوستو آج کا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج سے اردو کو کیا فروغ پہنچا؟ یہ کلکتہ میں جو فورٹ ولیم کالج تھا اس سے اردو کو کیا فروغ پہنچا؟ اس موضوع پر تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب لکھنا شروع کریے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام اس مقصد سے عمل میں آیا تھا کہ نوبارد انگریز جنہیں ہندوستان میں سیاست و ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، ہندوستانی زبانوں سے واقف کرایا جائے، خاص طور پر اردو زبان سے، جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس کالج کے سربراہ ڈاکٹر جان گلکرائسٹ ہندوستانی زبانوں کے بڑے ماہر اور مداح تھے۔ وہ اردو کے علاوہ سنسکرت، عربی اور فارسی سے بھی بخوبی واقف تھے اور اس بات کے بڑے حامی تھے کہ انگریزوں کو فارسی کے بجائے اردو زبان سیکھنی چاہیے۔ انہی کی سفارش پر لارڈ ویلزلی نے فورٹ ولیم کالج اور اس کا شعبہ تصنیف و تالیف کلکتہ میں قائم کیا۔ اسی شعبہ تصنیف و تالیف کی بدولت اردو نثر ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس عوامی زبان میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، بلکہ آئندہ زمانے کے نثر نگاروں کے لیے بڑے اچھے نمونے تیار کیے گئے۔ نفسیاتی طور پر ان کا یہ اثر ہوا کہ اردو میں نثر لکھنے والوں کی نظر سے احساس کمتری جاتا رہا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ زبان ملک کے نئے حاکموں یعنی انگریزوں کی سرپرستی میں آ گئی ہے۔ اس کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف نے اپنے نوبارد انگریز طلبہ کے لیے نثر کی کتابیں جو زیادہ تر داستانوں پر مشتمل تھیں تیار کرائیں۔ اردو نثر کو جس طرح اس کالج نے مالا مال کیا، اس عہد میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر اردو کو اس کالج کی سرپرستی نہ ملی ہوتی تو اردو نثر کا ارتقاء ایک مدت تک رکا پڑا رہتا۔ اس کالج میں کام کرنے والے مشہور مصنفین میں میر امن دہلوی،
میر شیر علی افسوس، سید حیدر بخش حیدری، مرزا علی لطف، مرزا کاظم علی جواں، مظہر علی خاں ولا، نہال چند لاہوری، بینی نارائن جہاں اور للو لال قوی وغیرہ تھے جنہوں نے اس کالج میں رہ کر اردو ادب کے گیسو سنوارے اور اردو کو ایک آسان لب و لہجہ عطا کیا۔ یوں تو درج بالا سبھی اشخاص بہت مشہور ہیں، لیکن ان سب میں جو شہرت میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، للو لال قوی کو ملی، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس لیے ان اشخاص کے کارناموں کا اجمالاً ذکر ذیل میں درج کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ ان کی ادبی کاوشوں سے روشناس ہو سکیں۔ پہلے میر امن دہلوی ڈاکٹر جان گلکرائسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کی ترجمے کی کئی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول کتاب باغ و بہار ہے۔ اس کتاب کی نثر اس قدر صاف اور سادہ ہے کہ اس کی بدولت ہی میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام حاصل ہوا جو نظم میں میر تقی میر کو حاصل ہے۔ اس کتاب کو لکھے آج 200 برس سے کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن اس کی زبان میں چند متروک الفاظ اور محاوروں کو چھوڑ کر کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ میر امن کی ایک اور کتاب گنج خوبی کے نام سے ہے، لیکن اس کو وہ مقبولیت نہ مل سکی جو باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ دوسرے سید حیدر بخش حیدری۔ سید حیدر بخش حیدری نے بہت سی کتابوں کے ترجمے کیے۔ طوطا کہانی، قصہ لیلا مجنو، آرائش محفل، گلزار نسیم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آرائش محفل ایک تاریخی کتاب ہے جس میں حاتم طائی کا قصہ صرف ترجمہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ حیدری نے اس میں بہت کچھ رد و بدل کر کے اسے بہت زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ حیدری کی ان کتابوں کی زبان آسان اور سلیس ہے۔ تیسرے حضرت ہیں میر شیر علی افسوس۔ میر شیر علی افسوس، ان کی تصنیف تاریخ اردو ادب بہت مشہور ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی گلستاں کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ دوسری کتاب خلاصۂ تواریخ لکھی جو تاریخ کے موضوع پر بہت اہم کتاب ہے۔ نہال چند لاہوری۔ نہال چند دہلی میں پیدا ہوئے مگر چونکہ لاہور میں زیادہ رہے اس لیے لاہوری مشہور ہوئے۔ 1217 ہجری میں کلکتہ گئے جہاں انہوں نے
قصہ تاج الملوک اور گل بگاؤلی کا ترجمہ فارسی سے اردو میں کیا۔ فارسی میں اس قصے کو عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا۔ نہال چند لاہوری نے اس قصے کو اردو نثر میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس کو نظم کا لباس پہنایا اور اسے مصنوعی گلزار نسیم کے نام سے شائع کیا، اور آج یہ مصنوعی اردو کی بہترین مصنوعیوں میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ للو لال کوی۔ للو لال کوی گجرات کے برہمن تھے جو شمالی ہند میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں ہندی کی بعض کتابیں مثلاً پریم ساگر، راجمنتی و لطائف ہندی ترجمہ یا تالیف کی۔ سنگھاسن بتیسی للو لال کوی اور کاظم علی جواں نے مل کر 1801 عیسوی میں لکھی، جو آدھی اردو اور آدھی ہندی میں ہے۔ میر بہادر علی حسینی۔ میر بہادر علی نام اور حسینی تخلص ہے۔ سید عبداللہ کاظم کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے اپنے اہتمام سے شاہ عبد القادر دہلوی کے قرآن شریف کا اردو ترجمہ پہلی بار شائع کرایا تھا۔ حسینی نے دہلی میں تعلیم و تربیت پائی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے شعبہ تصنیف و تالیف میں آپ بھی دوسرے اصحاب کی طرح کتب نویسی کے کام پر مقرر ہوئے۔ آپ نے کالج میں رہتے ہوئے 4 کتابیں نثر بے نظیر، اخلاق، ہندی، تاریخ اسلام اور رسالہ گلکرائسٹ لکھیں، جن میں تاریخ اسلام خاصی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ مرزا کاظم علی جواں۔ کاظم علی نام اور جواں تخلص تھا۔ دہلی کے رہنے والے تھے، بعد میں لکھنؤ چلے گئے اور وہیں سے 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج پہنچے۔ 1802 عیسوی میں آپ نے کالی داس کے مشہور ناٹک شکنتلا کا اردو میں شکنتلا ناٹک کے نام سے ترجمہ کیا۔ یہ کتاب فورٹ ولیم کالج سے 1802 عیسوی میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک 12 ماسہ بھی لکھا۔ مولوی اکرام علی۔ آپ کا نام اکرام علی تھا۔ آپ ضلع سیتاپور کے قصبہ خیر آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی، بعد میں تعلیم و تربیت باپ اور چچا کے علاوہ حاجی تراب علی سے حاصل کی۔ حاجی تراب علی فورٹ ولیم کالج کے مدرسین میں تھے۔ انہی کی سفارش پر مولوی اکرام علی شعبہ تصنیف و تالیف میں ملازم ہوئے۔ 1814 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے محافظ دفتر ہو گئے۔ چند سال اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد آپ شہر کلکتہ کے صدر الصدور مقرر کیے گئے۔ فورٹ ولیم کالج میں
رہ کر آپ نے ایک رسالے کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا جس کا نام اخوان الصفا تھا۔ اس رسالے میں انسان اور حیوانوں کا جھگڑا پیش کیا گیا ہے۔ مظہر علی خان ولا اصلی نام مرزا لطف علی تھا، مگر مظہر علی خان کے عرف نام سے مشہور ہوئے۔ آپ سلیمان علی خان وداد کے بیٹے تھے جو فارسی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ ولا وقول شیپتا ممنون کے شاگرد تھے، مگر مرزا جان تپش اور مصحفی سے بھی مشورۂ سخن کرتے تھے۔ فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی اور اسی پر عالمانہ عبور رکھتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر مظہر علی خان ولا نے متعدد کتابیں تصنیف و تالیف کی، جن میں مادھونل اور کام کنڈلا، ہفت گلشن، اتالیق ہندی، بیتال پچیسی اور جہانگیر نامہ مشہور با معروف ہیں۔ خلیل خان اشک نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر 2 کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا، جن میں ایک داستان امیر حمزہ ہے جو کافی ضخیم کتاب ہے اور اردو ترجمہ نگاری میں کافی شہرت رکھتی ہے۔ اشک نے لکھا ہے کہ یہ قصہ سلطان محمود غزنوی کے خوش کرنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اشک نے داستان امیر حمزہ کے علاوہ ایک اور کتاب اکبر نامہ کا اردو ترجمہ کیا، لیکن افسوس یہ ترجمہ منظر عام پر نہیں آ سکا۔ فورٹ ولیم کالج نے اپنے مختصر زمانے میں اردو میں جو لٹریچر پیدا کیا اور جتنی کتابیں تصنیف تالیف یا ترجمہ کرائیں، پورے ملک میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں، اور زبان و اسلوب کے لحاظ سے تو ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو ان کتابوں کی طرح عام فہم اور مفید ہو۔ ان چند مصنفین کے مطالعے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے مختصر مدت میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جو گراں بہا خدمات انجام دیں وہ ہمیشہ یادگار رہیں گی۔ 250 برس سے زیادہ زمانہ گزر جانے کے باوجود فورٹ ولیم کالج کی بیشتر کتابیں آج بھی زبان و بیان کی شیرینی و دلکشی میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ تو دوستو اس طرح سے یہ سوال نمبر فورٹ ولیم کا ختم ہوا۔ اگلے سوال میں پھر آپ سے اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گا دوستو۔ اس کو کئی بار سنیے گا، کئی بار دیکھیے گا دوستو، تو یہ پورا کا پورا ایک تو آپ کو پورا چیپٹر یاد ہو جائے گا دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ دوستو آپ سے چھوٹی سی اپیل، اگر آپ کو لگا ہو کہ اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوا یا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، تو دوستو آپ کی مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ لال بٹن پر کلک کر کے اوپر اس کو سبسکرائب کر لیں، بغل میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ دوستو میں آپ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا، بس میری چینل کو ضیاء ملے گی اور چینل مقبولیت کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو امید ہے آپ نے لال بٹن دبا دیا گیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے پرانے ویورز ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گے کہ میں نے اس ویڈیو کی محنت میری سفل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔